السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگیرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ معزز سامعین، ناظرین، الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے مرکزی ہفتہ واری اجتماع، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے صوفی اسلامک چینل پر سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ سب کو اس محفل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد یا رسول اللہ مالیگاؤں میں یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور آج شوال المکرم کی چھٹی شب ہے، اور تمام عاشقان رسول بالخصوص بر صغیر کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ 6 شوال المکرم کو حضور معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پیر و مرشد سید الاولیاء قطب الاقطاب ابو النور سیدی خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کی اور ان کے سراپا قدس کی مبارک شب ہے۔ ہمارا یہ ہر سال کا معمول ہے کہ ہم سیدی خواجہ عثمان ہارونی، جنہیں خواجہ عثمان ہرونی بھی کہتے ہیں، کا عرس سراپا قدس مناتے ہیں، اور آج بھی ہم سیدی سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یوں تو اولیاء کرام، اولیاء اللہ کا ذکر جب بھی کسی محفل میں ہوتا ہے، یعنی اولیاء کرام کا تذکرہ جب بھی کسی محفل میں کیا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے، اور دعائیں اس وقت مقبول ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ ولیوں کے ذکر سے
دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین کے لیے اور سننے والے سامعین کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ولیوں کے ذکر کی برکت سے گناہوں کی بخشش اور معافی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن مقدس میں اپنے ولیوں کی شان، ان کی کرامتوں کا ذکر فرمایا۔ خود آپ سورہ یاسین شریف اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس میں حضرت صدوق اور شمعون کی ولایت اور کرامت کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی کرامتوں کا تذکرہ ہی فرمایا ہے۔ وہ اللہ کی ولیہ تھی جس کے لیے سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ اور سورہ مریم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر قرآن مقدس نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے جو اہل علم پر روشن ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اولیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی فرمایا، ان کی کرامتوں کا، ان کی استقامتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اس کی روشنی میں اگر ہم یہ کہیں تو یقیناً یہ بات سچی ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنا سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر قرآن میں کیا اور احادیث میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیوں کا ذکر کیا اور ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی کرامتوں کا تذکرہ فرمایا، تو ذکر اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یعنی سنت الہیہ اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت ہم سنت الہیہ اور سنت مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو یہ کوئی بیجا نہیں۔ حضور سیدی خواجہ عثمان ہارونی، جنہیں خواجہ عثمان ہرونی بھی کہتے ہیں، تو ان کا ذکر اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی ہمارے اندر کیا تاب اور طاقت ہو سکتی ہے۔ ان کی اس سے شان اور عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے مرشد سیدی خواجہ غریب نواز خواجہ بزرگ ہند الولی، جن کے پاس مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے اور جن کے پاس آپ نے فیض حاصل کیا اور جن کا بستر اور جن کا سامان سر پر اٹھا کر آپ 20 سال تک خواجہ عثمان ہرونی کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے، تو اس خواجہ عثمان ہرونی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جس خواجہ عثمان ہارونی سے فیض لینے کے لیے اور برکتیں لینے کے لیے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی سرکار غریب نواز تشریف لے گئی ہو۔ اس لیے کہ خادم کی عظمت سے مخدوم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کا بستر اور آپ کا سامان سرکار غریب نواز 20 سال تک لے کر آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور آپ کی صحبت حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی سے کہ بابا قطب، ان 20 سالوں میں میں نے اپنے مرشد سے جو نعمتیں پائی ہے وہ نعمتیں مجھے اور کسی عمل کے سبب سے نصیب نہیں ہو سکی۔ یہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جائے پیدائش میں مورخین نے اختلاف کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کس ملک میں ہوئی، کس علاقے میں ہوئی، چونکہ عام طور پر اکثر بزرگوں کی سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی ہے یا بزرگوں کی تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے،
تو ذہن اور تحقیق الگ الگ ہونے کے اعتبار سے اقوال بھی مختلف ہیں، تو ایسے موقع پر ہمارے نوجوان تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جس بھی بزرگ کی زندگی پڑھنے سننے کو ملتی ہے تو ان میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی واقعے پر یا کسی معاملے پر علماء میں یا سیرت نگاروں میں یا مورخین میں اختلاف ہو جائے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے، اور جو اکثر کا قول ہوتا ہے اسی کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ کسی بزرگ کی زندگی ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جمع کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی، کتنا اہتمام ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعض گوشوں میں بھی سیرت نگاروں نے بہت سا اختلاف کیا ہے، اور وہ ہمیں کوئی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ جیسے خود ازواج مطہرات کی تعداد کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، حضور علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ تو اقوال بہت سارے ملنے پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اکثریت کا جو قول ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور اسی پر اطمینان ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جائے پیدائش کے متعلق جو اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا قول یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسی نابغہ روزگار ہستی جس زمین پر جلوگر ہوئی وہ زمین تھی نیشاپور کی زمین، اور نیشاپور کی سرزمین پر حضرت سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نسب پر بھی اہل سیر نے اور مورخین نے بہت سی گفتگو کی ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ حضرت سیدی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے متعلق بہت سی آراء رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ خاموش اور چپ بھی ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین مظلوم کربلا سیدنا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی آل پاک میں سے ہے، اور 14 واسطوں سے، صرف 14 واسطوں سے حضرت سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدی مولا کائنات امام الاولیاء سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے، یعنی کہ آپ حسینی سادات میں سے ہے۔ سیدی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے جو علوم عقلیہ اور نقلیہ تھے اس کو حاصل کیا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ قرآن مقدس سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ آپ کم سے کم سوتے تھے اور کم سے کم کھاتے تھے۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ 4-5 دن کے بعد آپ کبھی 3 لقمے کھاتے اور کبھی 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 لقمے، یعنی 4-5 دن کا فاقہ ہوتا یا 4-5 دن کے لگاتار روزے ہوتے، اور اس کے بعد یعنی افطار میں کبھی پانی پی لیا، کبھی کھجور کھا لی، لیکن اور اس کے بعد رات کو بھی بھوکے رہے، دن کو روزے سے رہے، اور سنت کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پانی کبھی پی لیا، کبھی ایک کھجور کھا لی، لیکن پھر جب 4-5 دن اسی عالم میں گزر جاتے تو کبھی 3 لقمے، کبھی 4 لقمے اور زیادہ سے زیادہ 5 لقمے، 5 لقمے سے زیادہ آپ تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی ریاضت اور مجاہدے کی کیفیت تھی، اور آپ کو سوتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ آپ روزانہ ایک قرآن شریف دن میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مقدس رات میں ختم کرتے تھے، یہ آپ کا تعلق بالقرآن تھا، قرآن سے اتنا آپ کا تعلق مضبوط تھا۔ یہ بات بھی بہت افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے،
اور بلکہ کہنا چاہیے، اگرچہ کچھ لوگوں کی طبیعت پر یہ گراں گزرتی ہے کہ لوگ بہت سارے اوراد و وظائف پر بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں، سب لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہے، عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں، کہ لوگ اس نے یہ وظیفہ دیا تو اس نے وہ وظیفہ دیا وہ پڑھیں گے، اس نے وہ وظیفہ دیا وہ پڑھیں گے، لیکن پوری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس کی تلاوت کئی کئی دن تک ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ وظائف یقیناً پڑھے جانے چاہیے، لیکن کیا کوئی وظیفہ قرآن مقدس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت، میں وظائف کا قطعاً منکر نہیں ہوں، وظائف کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں اکثر وظائف جو سراج العوارف میں سرکار نور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، وہ اکثر وظائف کا تعلق قرآنی آیتوں سے ہے۔ تو اگر ایسے وظائف ہم کریں گے تو اس کی بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی ان وظائف پر زور دیا ہے جن میں اکثر قرآنی آیات ہے یا احادیث میں جو ہے وہ دعائیں، مسنون دعائیں موجود ہیں۔ اس کی طرف ہماری قوم کو توجہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ عام انسان یا کسی شیخ کے دیے ہوئے وظیفے کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ ملے یا قرآن مقدس کی جو آیتیں ہوں تو پھر اس کی برکتیں عظیم ہوتی ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہہ چکا کہ وظائف سے میں منکر نہیں ہوں، لیکن ہماری پوری توجہ، بلکہ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز صرف گھر سے دیکھ کر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو پابندی سے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر سے باہر نکلو تو محفوظ رہو گے، تو اس وقت ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا یقین جو ہے وہ اس سے کسی اور چیز پر پختہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بھی قوم کی فکر اور ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ جو چیز بہت مشکل ہوگی وہ بہت مفید ہوگی۔ حالانکہ ہمارا دین آسان ہے، آدمی سے بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکل جائے، اور اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر کیا کہنے، لیکن اگر اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، اس سے بسم اللہ پڑھ کر بھی گھر سے نکلے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں۔ بلکہ حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی کام میں جب کوئی مومن بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کہنے کی برکتیں اس کے اس بسم اللہ شریف پڑھنے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، ویسے مومن جب اللہ کا نام بسم اللہ شریف کسی کام کے شروعات میں کرتا ہے تو اسے کبھی ناکامی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ کامیابی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے۔ اسی لیے آج کل جو ہمارا قرآن مقدس سے رابطہ کمزور ہوا، یا مسنون دعاؤں سے یا مسنون وظائف سے رابطہ کمزور ہوا، تو اہل بدعت کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صوفیہ کا۔ حالانکہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں ان کا قرآن و سنت سے جتنا گہرا تعلق رہا ہے، اہل بدعت کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کہ روزانہ دن بھر میں ایک قرآن شریف اور رات بھر میں ایک قرآن شریف۔ کبھی سوچے کہ کیا سال بھر میں ہم ایک قرآن شریف بھی ختم کرتے ہیں؟ سال بھر میں وہ ہر دن ایک قرآن شریف ختم کرے۔ بلکہ میرے سامعین کو اور ناظرین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کے نام لیواؤں سے اور اولیاء اللہ کے نام کے نعرے لگانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ہر دن قرآن شریف اور ہر رات قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لیں کہ آج سے پہلے ہم نے قرآن مقدس کو ہاتھ کب لگایا تھا، کب چھوا تھا؟ کسی کا تیجا ہو تو لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کسی کے گھر کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی میں لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، جہیز میں قرآن شریف دیا جاتا ہے۔ یہی ہو گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ 11 مہینے قرآن مقدس سے ہم دور کتنے ہیں؟ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اولیاء اللہ قرآن سے کتنا قریب تھے اور ہم قرآن مقدس سے کس قدر دور ہو گئے۔ اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا
کہ اے اللہ یہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن میں بیان کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا قرآن چھوڑنے کی چیز؟ آپ غور فرمائیں۔ تو اس لیے ہم نہیں ایک دن میں پورا قرآن شریف ختم کر سکتے، اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور ایک رات میں نہیں ختم کر سکتے، تو کم سے کم ہم روزانہ قرآن مقدس کا ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق دے، اور جس کو قرآن کی لذت نصیب ہو گئی تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اس میں، اور اس کو مزید لطف آتا رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مقدس روزانہ دن میں ایک مرتبہ، ہر دن ایک مرتبہ، اور رات میں ایک مرتبہ۔ اکثر آپ کا وقت سفر میں گزرا کرتا تھا، آپ نے بہت سارا وقت جو ہے وہ سفر میں صرف کیا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیت بھی سیرو فی الارض کہ جو وہ زمین پر سیر کرو، اور ان قوموں کا انجام دیکھو جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اور ان پر انعام بھی دیکھو جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ تو صوفیاء کرام سفر پر روانہ ہوتے تھے، اور وہ سفر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بہت سارے صوفیاء مقیم بھی رہے، لیکن اکثر صوفیاء کرام کی زندگی کا ابتدائی حصہ سفر میں گزرا۔ تو آپ بہت سفر کرتے تھے، اور آپ نے بہت لمبے لمبے سفر کیے، اور آپ نے سفر میں بڑے عجائبات بھی دیکھے، اس کا تذکرہ بھی آپ نے بہت سارے مواقع پر فرمایا ہے۔ تو سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، بلکہ بہت ساری کرامتوں کے راوی خود سیدی سرکار غریب نواز معین ملت و دین ہمارے ہندوستان کے راجہ ہمارے سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، اور ہم لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ اس کنارے پر ہم تھے، اور ہمیں اگلے دوسرے کنارے پر جانا تھا، اور کوئی کشتی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ جن لوگوں نے دریائے دجلہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابھی دریائے دجلہ تقریباً کم و بیش 900 سال کے بعد اتنا بڑا ہے، تو اس وقت جب سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری دور رہا ہوگا، تو اس وقت دریائے دجلہ کی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو کشتی نہیں تھی، اور اس پار سے اس پار جانا تھا۔ سیدی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ کشتی نہیں ہے، اور ہم لوگ سفر میں ہیں، اور اس پار سے اس کنارے پر ہمیں جانا ہے۔ تو میری تشویش میرے چہرے سے ظاہر تھی۔ میری طرف مرشد سیدی خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا، اور فرمایا معین آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے آنکھیں بند کی، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اور چند ہی لمحوں کے بعد فرمایا کہ آنکھیں کھول دو۔ تو ہم دریا کے اس پار موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور ہم دریا کے اس پار آئے کیسے؟ پھر بات قرآن کی آتی ہے۔ سیدی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور غریب نواز نے پوچھا کہ ہم تو دجلہ کے اس پار تھے، چند لمحوں میں بغیر کشتی کے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھلی تو ہم دریا کے اس پار کیسے آ گئے؟ تو اس وقت خواجہ عثمان ہروانی نے فرمایا، بیٹے میں نے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کی سورت 5 مرتبہ پڑھا، اور اس کی برکت سے ہم اس کنارے پر آ گئے، اس کنارے سے اس کنارے پر آ گئے، وہاں تھے یہاں آ گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو بھی قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے بتایا بھی کہ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا۔ ویسے بھی بزرگان چشت اہل بہشت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے پہ بہت زور دیتے ہیں، بلکہ سیدی سرکار غریب نواز کا یہ قول بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتا، اور اس کو دعائیں مانگنے کا شعور اور انداز اور ڈھنگ نہیں آتا، تو وہ صرف اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے،
تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ اس کی وہ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے وہ جو مانگنا چاہتا تھا۔ سورہ فاتحہ کی بہت برکتیں ہیں، تو جو ابھی میرا عنوان وہ نہیں ہے، تو حضرت سیدی خواجہ عثمانی ہرونی نے فرمایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اسی طرح حضرت خواجہ عثمانی ہرونی علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ مشہور سا واقعہ آپ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بعض سیرت نگاروں نے سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر حضور خواجہ عثمانی ہرونی کے سیرت نگار اس واقعے کو آپ ہی کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کر کے، بلکہ آپ کے حکم پر، حضور غریب نواز علیہ رحمہ جو ہے وہ ہند کی طرف چل پڑے یا مدینہ منورہ میں رک گئے، تو اس وقت خواجہ عثمانی ہرونی اپنے ایک مرید جن کا نام فخر الدین تھا، ان کے ساتھ ایک علاقے میں مصروف عبادت و ریاضت تھے۔ اس وقت آپ نے محسوس فرمایا کہ کوئی کھانا تیار ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے مرید فخر الدین سے فرمایا، وہاں ایک دریا تھا، دریا کنارے آپ جو ہے وہ موجود تھے، اور اس سے فرمایا کہ جاؤ بیٹا کچھ چیزیں خرید لاؤ اور ہو سکے تو آگ بھی لیتے آنا تاکہ کچھ یہاں پر کھانا تیار کیا جا سکے۔ مرید گیا اور اس نے جو اشیاء ضروری تھی دکان سے خریدا، اور خریدنے کے بعد جب وہ آگ لانے کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ آگ تو جلی ہوئی ہے، اس کی روشنی اوپر تک ہے، اس لیے وہ آگ تک پہنچا۔ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھ کر آگ ہی کے آگے جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے اور آگ کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مرید اور خادم جس کا نام فخر الدین تھا وہ قریب گیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد دریا کے کنارے پر موجود ہے اور ہمیں کھانا بنانا ہے، تھوڑی سی آگ ہمیں دے دو۔ ان لوگوں نے حلیہ دیکھا اور حلیہ دیکھنے کے بعد اس خادم سے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس میں سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم اس کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ آگ کی عبادت کرنے والے کو عام طور پہ مجوسی بھی کہتے ہیں، آتش پرست بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ آگ تمہیں نہیں دے سکتے۔ سیدی خواجہ عثمانی ہرونی کے پاس وہ مرید پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور وہاں تو ایسا معاملہ ہے، تو آپ کے دل کے اندر جو غیرت توحید تھی، اپنے اللہ سے محبت تھی کہ عبادت کے لائق تو صرف رب محمد ہے، رب محمد کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رب کعبہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، رب انبیاء ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، باقی اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد ان لوگوں سے گفتگو کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اس کو کب سے اس کی پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے باپ دادے بھی اس کی عبادت کرتے رہے۔ کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ جلاتی ہیں، ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کتنے سال سے؟ تو کہا کہ بتایا نا کہ باپ دادا بھی اس کی عبادت کرتے کرتے مر گئے اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ آگ تم سے راضی ہو گئی اور یہ اب تمہیں نہیں جلائے گی؟ اس لیے کہ عبادت کے قابل تو آگ نہیں ہے، آگ کو پیدا کرنے والا خدا رب محمد وحدہ لا شریک میرا اللہ ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا، جس نے ہواؤں کو پیدا کیا، جس نے پانی کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے سب کو پیدا کیا مگر وہ پیدا نہیں ہوا، اور ہر اول سے پہلے وہ اول ہے، ہر ابتدا سے پہلے وہ ہے، اور ہر انتہا کے بعد یعنی جب سب ختم ہو جائیں گے تو بھی اس کا وجہ کریم اور اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بہت سمجھایا لیکن جب وہ نہیں مانے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا ہی ہے تو جب یہ تمہارا خدا ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس آگ میں ہاتھ ڈالو کہ تمہیں جلائے گی نہیں، اور اگر جلایا تو سمجھ لو پھر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا کیسی عقل مندی ہے، آگ میں جب بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا تو آگ کی فطرت ہے جلانا اور آگ جلائے گی۔ یہ سن کر وہ خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کا ایک بچہ
ایک شخص اپنی گودی میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے کر بسم اللہ شریف پڑھی اور قرآن مقدس کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار اور ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور آیت پاک پڑھ کر آپ آگ میں داخل ہو گئے۔ آپ کم و بیش دن کا ایک پہر پورا ایک پہر جو ہے وہ آگ کے اندر موجود رہے، اور اس بچے کو لے کر موجود رہے، اور اس کے جو ہے وہ جو بڑے تھے، سرپرست تھے، وہ چلائیں لگے کہ اے درویش آپ نے یہ کیا کیا، لیکن وہ بچہ رو بھی نہیں رہا تھا اور آپ بھی آگ میں آرام سے کھڑے تھے۔ دیکھنے والے جب بھرپور دیکھ چکے تو آپ باہر نکلے، تو نہ آپ پر آگ کا کوئی اثر تھا اور نہ اس بچے پر آگ کا کوئی اثر تھا۔ اس بچے سے ان لوگوں نے پوچھا کہ تم نے آگ میں کیا دیکھا، کیوں آپ پر آگ نے اثر نہیں کیا؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں اس بزرگ کی گود میں تھا تو وہاں مجھے آگ باغ کی شکل میں نظر آ رہی تھی، تو وہ سارے لوگ جو مجوسی تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح سے آپ نے بہت لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی دولت عطا کی، بلکہ حضور غریب نواز نے جو 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس میں انڈائریکٹ آپ کا فیض ہی تو کار فرما ہے، اور یقیناً اس میں آپ کے فیوز و برکات کی جو ہے وہ جلوہ گری بھی ہے۔ حضرت سیدی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ پورا ہو کر رہتا تھا، زبان سے جب بھی جو نکلا پورا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید آپ کی خانقاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور میں پریشان ہوں۔ فرمایا تو پریشان کیوں ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے بازو میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا ہے، مالدار، اور اس نے ایک کوٹھی بنوا رکھی ہے، اور اس کوٹھی کی چھت پر جب وہ چڑھتا ہے تو چونکہ میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، تو وہ جب اس کی چھت پہ چڑھتا ہے تو میرے گھر کی عورتوں پر اس کی نظر پڑتی ہوگی، اور بے پردگی کا مجھے خیال آتا ہے کہ بے پردگی کا شائبہ ہے اور بے پردگی ہوتی۔ میں نے اس کو منع کیا کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، مجھے بے پردگی کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر وہ لوگ پابند شرع تھے کہ کسی کی نظر ان کے گھر میں پڑ جائے، ہمارے اسلاف بے چین ہو جاتے تھے، ان کے چہرے اتر جاتے تھے، افسردہ ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ آج کل کا حال تو اللہ ہی رحم و کرم فرمائے کہ بیٹی کسی کے ساتھ گھوم رہی ہے، باپ کو فکر نہیں ہوتی۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ بہن کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، بھائی کو فکر نہیں ہوتی۔ وہاں صرف گھر میں نظر کسی کی پڑ رہی ہے، اجنبی کی، بے پردگی ہو رہی ہے، حالانکہ یہاں کوئی ایسے معاملے کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ اس کی نیت کیا ہے، نیت تو وہ جانتا تھا، لیکن شرع شریف نے، شریعت مطہرہ نے کہا کہ چھت پر نہ چڑھا کرو بلا وجہ بلا عذر، کہ کہیں کسی کے گھر میں تمہاری نظر نہ پڑے، اور اگر چھتوں پر چڑھنا بھی پڑے تو نگاہیں نیچی رہے تاکہ کسی کے گھر میں تمہاری نظر نہ جائے۔ تو اس سرکار عثمان ہارونی کے مرید یہ فکر لے کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا وہ تم نے اسے منع کیا؟ جی میں نے اسے منع کیا، مگر چونکہ وہ مالدار ہے، طاقت والا ہے، اس لیے وہ میری بات کو نہیں مانتا اور بلکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ جب چھت پہ چڑھتا ہے تو وہ گر کیوں نہیں جاتا اور اس کی گردن اور منکے کی ہڈی ٹوٹ کیوں نہیں جاتی؟ بس اتنا کہا تھا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ مرید وہاں سے اٹھ کے ابھی گھر بھی نہیں پہنچا کہ خبر آئی کہ وہ چھت پہ چڑھا تھا اور وہ گرا اور اس کی منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ زبان سے جو نکلا اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے اور اللہ ان کی زبان کو پورا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت گڑ گڑاتے تھے، اور جب تک کہ قدرت کی طرف سے اس نماز کی قبولیت کی بشارت نہیں مل جاتی تھی اس وقت تک آپ اٹھتے نہیں تھے، بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ خواجہ عثمان ہرونی جب نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ فرماتا، اے عثمان میں نے تیری نماز کو قبول کر لیا، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سید عثمان ہرونی کہتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، مولا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ تو ندا آتی کہ ہم نے اس مناجات کو قبول کیا، اب اس کے سوا مانگ کے تو کیا مانگتا ہے؟ تو سیدی عثمان ہرونی کہتے تھے کہ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ تو ندا آتی تھی کہ تمہارے کہنے پر ہم نے 30,000 کو بخش دیا۔ اس طرح ہر 5 وقت کی نماز میں 30,000 کی بخشش کا مژدہ ملتا تھا۔ بزرگوں نے لکھا ہے پتہ نہیں آپ نے کتنی بار اس طرح کی دعائیں کی اور کتنی امت محمدیہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کتنی تعداد میں بخشی گئی۔ یہ سیدی عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک مسئلے میں ظاہری علم والوں نے آپ پر اعتراض کیا، اور اعتراض نہیں کیا، ایک اختلافی مسئلہ ہمیشہ سے اہل ظاہر اور صوفیہ کے درمیان رہا ہے۔ تو اسی مسئلے کے اندر جو ہے اہل ظاہر نے آپ سے اختلاف کیا اور جا کر کے بادشاہ کو ایسا ورغلایا کہ یہ حرام کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کام ترک کر دیں۔ تو سیدی عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ کام چونکہ ہمارے بزرگان چشت کا کیا ہوا کام ہے تو میں اس سے توبہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان چشت اس کام کو کر گئے ہیں تو میں ان کو گنہگار سمجھوں معاذ اللہ، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور بادشاہ آپ کو جانتا بھی تھا، لیکن چونکہ ایسا ورغلایا گیا تھا اور ایسا فتنہ بپا کیا گیا تھا اہل ظاہر کی طرف سے کہ بادشاہ کو پھر یہ کہنا پڑا میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں ان تمام ظاہر علماء کو مدعو کرتا ہوں، ظاہر بینوں کو، آپ ان کے درمیان آئیں اور گفتگو کریں۔ اگر آپ کی گفتگو کے دلائل سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور اس معاملے میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ سیدی خواجہ عثمان ہرونی نے دربار کی طرف جانے کی تیاری فرمائی تو کچھ مریدوں نے عرض کیا کہ حضور وہاں پر بڑے بڑے مناظر اور بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، آپ ان کے درمیان کیا گفتگو فرمائیں گے؟ تو حالانکہ خواجہ عثمان ہرونی بھی علم ظاہر میں کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ظاہری علوم بھی تھے اور باطنی علوم کے خزانے بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ لیکن جب آپ تشریف لے گئے تو جانے کے بعد جیسے ہی آپ نے ان مناظروں پر، مناظرہ کرنے والوں پر نظر ڈالی تو آپ کی نظر پڑنا ہی تھی کہ وہ سارے زندگی بھر کے پڑھے ہوئے علوم بھول گئے، حتیٰ کہ حرف تہجی علی با بھی ان کو یاد نہ رہا، سب بھول گئے۔ آپ تشریف لے گئے، جا کر کے بیٹھے تو بادشاہ ان لوگوں کو کہتا رہا کہ بھئی آپ تو میرے سامنے بہت دلیلیں پیش کر رہے تھے ان کے جب وہ حرام کہ یہ حرام کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اب بتاؤ ان کا کام بھی بتاؤ اور وہ حرام ہے وہ بھی بتاؤ۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں وہ کرنے لگا اور اس نے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن ان کی زبان سے کوئی علمی بات، کوئی علمی مسئلہ کچھ نہیں نکلا، حتیٰ کہ وہ خاموش رہے دیر تک اور آپ کا چہرہ ہی صرف تکتے رہے اور آپ کے چہرے کی ہیبت تھی کہ وہ کوئی علمی بات نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کو آخری میں کہنا پڑا کہ بادشاہ ہم اس بزرگ کو دیکھ کر، ان کا چہرہ دیکھ کر اور ان کے چہرے کی تابانی دیکھ کر سارے پڑھے ہوئے علوم بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں اب حرف تہجی بھی، یعنی جس کو لوگ الف با تا سا پڑھتے پڑھاتے ہیں، حرف تہجی بھی ہمیں یاد نہیں رہ گئے، اب ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور انہوں نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے قدم پکڑ لیے اور کہا اے خواجہ بزرگ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں،
ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ صرف چہرہ دیکھ کر ہم سارے علوم بھول گئے، لیکن اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی نظر سے ہم علوم بھول چکے ہیں، تو اب علوم جو وہ واپس آئیں گے تو آپ کی نظروں کی برکت ہی سے واپس آئیں گے۔ اور پھر حضرت خواجہ عثمانی ہرونی نے ان پر نظر ڈالی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نور چمکا اور ان کے سینوں کی طرف گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علوم سے مالا مال کر دیا، حتیٰ کہ سرکار عثمانی ہرونی کی توجہ کی برکت سے صرف ان کو وہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہی نہیں آ گیا، بلکہ اللہ نے علوم باطنی بھی اور معارف اور اسرار بھی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دیے، اور پھر ساری زندگی وہ سیدی خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کرتے رہے اور آپ کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدی خواجہ عثمانی ہرونی اللہ کے بڑے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ جس خواجہ عثمانی ہرونی کا مقام اور روحانیت کا مرتبہ یہ ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان آپ نے غریب نواز کو 18,000 عالم دکھا دیے تھے۔ اگر دیکھنے والا معین الدین جیسا ہو تو سرکار عثمانی ہرونی جو ہے 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نظر اٹھاؤ تو عرش اعظم دکھاتے ہیں، اور نظر جھکاؤ تو تحت الثری تک دکھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈھیلا اٹھاؤ تو وہ ڈھیلا جو ہے وہ سونے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ آپ کی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں کو اولیاء اللہ کی معرفت نہ ہو وہ ان چیزوں کا مذاق بھی اڑائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں یا ہمارے مسلک میں زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ قبول بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مٹی سونا ہو سکتی ہے، اللہ کے چاہے سے کیا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے چاہے سے چونٹی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو 3 میل کے فاصلے سے دیکھ سکتی ہے۔ عام چونٹی دیکھیے، جب ہم یہ بات کرتے اللہ والوں کے یا اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ بھئی انہوں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو سونا ہو گئی، 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھا دیے، اور لوگ کہتے دیکھو دنیا چاند پہ جا کر آ گئی، مریخ پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سنی لوگ یہ ایسی تہمات پرستی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تہمات پرستی کی باتیں نہیں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں چینلوں پر بیٹھ کر کے نام نہاد اسکالرز کے، بھئی یہ لوگ تو ایسی خرافات بکتے ہیں، کہانی قصے گڑے ہوئے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مقدس کی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان واقعات کو سامنے رکھا جائے تو بات یہ ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ اللہ کے چاہے بغیر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو کچھ اللہ والوں کے ذریعے سے رونما ہوتا ہے یہ سب اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ جیسے آج آپ بڑی سے بڑی چونٹی اٹھا لیں، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اٹھا لیں، کوئی چونٹی 3 میل تک دیکھتی ہے، کیا اس کی تحقیق کوئی پیش کر سکتا ہے، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ تو اگر اللہ کا خصوصی کرم کسی چونٹی پر ہو جائے جس کی آنکھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، چونٹی پر نگاہ کرم ہو جائے تو چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ کیا اللہ دکھانا چاہے تو چونٹی دیکھ سکتی ہے، اگر اللہ دکھانا چاہے تو کیا ولی نہیں دیکھ سکتا؟ جب چونٹی لشکر سلیمان کو دیکھ سکتی ہے اللہ کے کرم سے، تو اللہ کا ولی اگر 18,000 عالم 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ لے تو اس پہ تعجب کیا ہے؟ آپ دیکھنے والے کی طرف نہ دیکھیں، بھئی چونٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ چونٹی کچھ دیکھ سکے گی، اس کی آنکھ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب یہ بات ہے کہ دکھایا اللہ نے تو پھر ایمان والوں کو تو مان ہی لینا چاہیے۔ تو اسی طرح جو اللہ چونٹی کو دکھا سکتا ہے وہ ولی کو بھی دکھا سکتا ہے۔ پھر جو اللہ جو ہے وہ
ہدہد جیسے پرندے کو نظر دے سکتا ہے تو وہ اپنے ولی کو بھی دے سکتا ہے۔ ہدہد کا تذکرہ بھی سورۃ النمل کے اندر ہی موجود ہے۔ اس طرح میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے جو نوجوان کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سب موجود ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اصول پر ہم اولیاء اللہ کے کشف کرامت کے اور ان کے دیکھنے کے واقعات کو پرکھیں تو یہ کوئی اچنبھا یا عجیب نہیں لگتا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو سیدی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کے بڑے مقبول اور محبوب بندے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں، حضور غریب نواز کے پڑوس میں حضرت سیدی خواجہ عثمان ہروانی کے ایک مرید رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدی غریب نواز اس جنازے میں، چونکہ پیر بھائی تھا، وہ تشریف لے گئے، حالانکہ وہ بہت نیک یا پرہیزگار آدمی نہیں تھا، مگر خوش نصیبی تھی اس کی کہ اس کو سیدی عثمان ہروانی کا دامن مل گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں پھر اسے ہم کوئی مرشد عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ہم اسے کوئی ولی دیتے ہیں، مددگار دیتے ہیں، نہ کوئی مرشد دیتے ہیں۔ مرشد تو انہی کو ملتا ہے، ولی تو انہی کو ملتا ہے، خدا جس کے مقدر میں ہدایت لکھ دیتا ہے۔ تو دامن مل گیا تھا سیدی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سرکار عثمان ہروانی کا وہ مرید انتقال کرتا ہے، سرکار غریب نواز جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ دیر تک آپ کا معمول تھا، کھڑے تھے وہاں قبر کے پاس، بے چین سے ہوئے، بے قرار ہوئے، حتیٰ کہ آنکھ میں آنسو آئے حضور غریب نواز کے۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزری تو پھر چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور حضور غریب نواز پلٹے یہ کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ، پیری مریدی بھی کیا چیز ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا سبحان اللہ، پیری مریدی بھی کیا چیز ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی تو کہا کہ آپ کے آنکھ میں آنسو تھے، چہرہ متغیر تھا، پھر چہرہ تمتمایا اور آپ یہ کہتے ہوئے ہٹ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ آپ تو اس کی زندگی جانتے ہو، جس کے جنازے میں آئے تھے، جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی تو میری آنکھ میں جو آنسو آئے تھے اور چہرے پر افسردگی تھی، وجہ یہ تھی کہ عذاب کے فرشتے آ گئے تھے اور اس پر عذاب کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت جیسی وہ عذاب کرنا چاہتے تھے تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر میرے اور اس کے پیر و مرشد سیدی خواجہ عثمان ہروانی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا مرید ہے۔ تو اس وقت تو عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مرید تو تھا لیکن تھا نافرمان اور گنہگار۔ تو اس وقت کہا کہ کچھ بھی تھا لیکن میرے دامن سے وابستہ تو تھا۔ تو پھر ندا آئی کہ عثمان ہروانی ہمارا محبوب جو کہتا ہے اس کو سن لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب یہ منظر میں نے دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، پیری مریدی بھی کیا چیز ہے کہ نسبت پیر جو ہے وہ اس کو قبر میں کام آ گئی۔ یہ تھے سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور 6 شوال المکرم کو آپ کا وصال مکۃ المکرمہ کے اندر ہوا اور آپ جو ہے وہ جنت المالا کے قریب میں ایک مقام ہے، وہاں پر آپ دفن کیے گئے، جس علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، اسی کے قریب میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور علامہ عبدالباری فرنگی محلی جب یہ حج کو تشریف لے گئے تو انہوں نے خود اس کا ذکر فرمایا کہ وہاں پر ان کا مزار موجود تھا، لیکن جب یہ گئے تو تھوڑی سی اس کی گنبد وغیرہ کی حالت تھوڑی خستہ تھی، تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں پر سنگ مرمر کا چبوترا وغیرہ جو ہے وہ بنایا اور وہاں مزار کی زیارت کی۔ یعنی علامہ عبدالباری فرنگی محلی کا جو وہ دور ہے وہ گزشتہ صدی ہی ہے، یعنی گزشتہ صدی یہ سمجھ لیں کہ 1924 کے پہلے تک
سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کی زیارت کی جا سکتی تھی، لیکن بعد میں جب موجودہ حکومت آئی تو ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں نے صحابہ ہی کے مزارات شہید کر دیے تو وہ حضرت خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کب برداشت کر سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ظلم کی نظر ہو گیا، اور اب پتہ نہیں چلتا وہاں کے حضرت سیدی خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے، لیکن سلسلہ چشت اہل بہشت سے وابستہ افراد ہر سال 6 شوال المکرم کو پورے دھوم دھام کے ساتھ آپ کا عرس شریف دنیا بھر میں مناتے ہیں، اور بالخصوص اجمیر معلیٰ کے اندر سرکار غریب نواز کے آستانے پر اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ حضور غریب نواز کے عرس کے بعد اگر سب سے زیادہ اہتمام کسی عرس کا اجمیر معلیٰ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ شوال المکرم کی جو بلکہ اس کو بڑی چھٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کو، اور چونکہ عید کے بعد کا موقع ہوتا ہے تو لوگ اس میں بڑی تعداد میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور آج وہی شب ہے، لیکن چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید لوگ وہاں نہیں پہنچ پائے ہوں گے، لیکن ہم پہنچیں نہ پہنچیں ہمارے بزرگوں کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ حالات ختم ہوں گے تو سارے آستانے پھر سے بحال ہوں گے اور ہم اسی طرح سے برکتیں حاصل کریں گے۔ اب جاتے جاتے حضور غریب نواز کے پیر و مرشد سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے آپ کا کچھ گلدستہ پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضور سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک روایت مجھ میرے مرشدوں کے ذریعے یعنی پیروں کے ذریعے سے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ہم ہر شہر پر جو ہے وہ تباہی نازل کریں گے، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جو بھی شہر ہے، دنیا کا کوئی شہر ہو، مولائے کائنات اس کے راوی ہیں، اور اس کو بیان کر رہے ہیں کون؟ سیدی خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ قیامت سے پہلے جب تک ہر شہر پر جو ہے وہ غضب بلا نازل نہیں ہوگی، تباہی نازل نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ شہروں کی تباہی کی اور بستیوں کی تباہی کی وجہ کیا ہوگی؟ تو سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جب لوگ شراب کو اور زنا کو عام کر دیں گے تو شہر تباہ ہوں گے۔ اسی طرح سے قوم لوط کا عمل یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرے گا تو بھی شہر تباہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جب لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے تو بھی شہر تباہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جب عورتوں کا حال برا ہو جائے گا یعنی عورتیں بے پردہ ہو جائے گی اور وہ پردے کی پابندی نہیں کرے گی تو بھی شہر تباہ کر دیے جائیں گے، یعنی نمازوں کا ضائع کرنا، شراب کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدکاری کا عام ہونا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ ہونا، جب یہ گناہ بڑھ جائیں گے تو فرمایا کہ ہر شہر پر الگ الگ انداز سے تباہی کے معاملات ہوں گے۔ اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں کئی ہزاروں کی تعداد میں موت ہیں تو کہیں پر لاکھ سے زیادہ، کہیں پر جو ہے وہ سینکڑوں، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ کہیں ہم اس دور کی طرف تو نہیں آ گئے کہ شراب، زنا، بدکاریاں عام ہونے کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے ملفوظات ہمیں پکار کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو ہلاک اور تباہ نہیں کروں گا۔ بستیاں تو ضرور تباہ ہوگی، اللہ کا اعلان ہے، اس نے فرمایا ہے بستیاں ضرور تباہ ہوگی، لیکن اس وقت تک تباہی نہیں آئے گی جب تک لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے۔ تو آئیے استغفار کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، اور جو ہے وہ عبادتوں کی کثرت کیجیے،
تلاوت کی کثرت کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سارے مشائخ اور ان کے مریدین میں بالخصوص سیدی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمری رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں، ہمارے غریب نواز اور سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہم پر برستا رہے۔ الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی، اللہ ہمارے غریب نواز کا آستانہ سلامت رکھے، اور وہاں کی غلامی ہمارے گلوں میں اور ہمارے وجود میں بلکہ ہماری نسلوں میں بھی سلامت رکھے۔ یہ غلامی کا پٹا اولیاء اللہ سے ہمارے وجود میں جاری و ساری رہے، اور ہماری نسلیں بھی اولیاء اللہ سے وابستہ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اور سارے مشائخ چشت بالخصوص حضور غوث الاعظم سرکار غریب نواز اور تمام مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب کریں اور سب کے لیے دعا کریں۔ الفاتحہ۔ آئیے سب اپنی اپنی مرادوں کو دل میں لے کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، جیسا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ دل میں جو مراد لے کر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین 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 یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔